اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رہنا نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔ اور وہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے راستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینگنا گدھے کی آواز سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور وہی ہر باریکی جانتا خبردار۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع کر دی تو اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم مجھ سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دنسا دے جب بھی وہ کانپتی رہے؟ یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم شکر بجا لاتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافر کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبو خصلت بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور خوب جانتا ہے جو راہ پر ہیں۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، تو وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔
اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ درشت تو اس سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی توتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا کہ باغ والوں کو جانچا تھا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کے کھیت کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنے کھیتی کو چلو، اگر نہیں کاٹنی، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سمجھتے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرح ملامت کرتا متوجہ ہوا، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے، مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریک کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ نیچی نگاہ کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ میں اس کا دل گٹ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے ہاتھ قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس سخت صدمے دینے والے کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، اور وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں بتا لائے، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی
چڑھی میں گرفت سے پکڑا، بے شک جب پانی اس نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کرے اور اسے محفوظ رکھے، وہ کان سن کر محفوظ رکھتا ہے۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعہ چورا کر دیے جائیں، وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے گے۔ اس دن تم سب پیش ہوں گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ تو وہ جسے اپنا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا خوشگوار صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا دیتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو، پھر اسے بڑکتی آگ میں دنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے ایسے پرا دو، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مانگنے والا، وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھتے رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے، اپنی جورو اور اپنے بھائی اور اپنا کنبا جس پر اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر محفوظ رکھا۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر جا رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی امانتیں
وہ اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کے باغ میں اعزاز ہوگا۔ تو ان کا کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ کین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب مشرقوں سب مغربوں کا مالک ہے، کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، جہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا، جس دن قبروں سے نکلیں گے چھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار ہے، ان پر ذلت سوار، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم میں موصلہ دار می بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان پر چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس ایسے کے پیچھے ہو لیے جیسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا فریب کھیلے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی، اپنی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگے آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اور نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں
کے اور کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی اس کا تکبر بڑھا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی، اور یہ کہ ہم نے کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم کو یقین ہے کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اب اپنے رب پر ایمان لائے اور اسے کسی کمی کا خوف اور زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے انہوں نے بے بھلائی سوچی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے اور وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن پر ڈٹ ہو جائیں، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی ہی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، تم فرماؤ تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کا پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، یہاں تک کہ جب دیکھیں جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اپنے جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا اسے کچھ وقفہ دے گا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک باری بات ڈالیں گے، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی بات پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور مجھ پر چھوڑو ان جٹلانے والوں مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کے ٹیلا بہتا ہوا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس پر رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا، پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو، اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے لو، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، اب قرآن میں جتنا تم
پر آسان ہو اتنا پڑھو، اور اسے معلوم ہے ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی کرو، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بالا گوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت دن ہے، کافروں پر آسان نہیں۔ اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے وسیع مال دیا اور بیٹے دیے، سامنے حاضر ہوتے رہتے، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی۔ پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی، تو اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو کیسی ٹھہرائی۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا ہوا، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام، کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دنساتا ہوں، اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے، نہ چھوڑے نہ لگی کسر نہ رکھے، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے۔ اس پر 19 دروگا ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروگا نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی یعنی مریض اور کافر کہیں اس اچنبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے لیے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔ ہاں ہاں، چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بڑی سخت چیزوں میں سے ایک ہے۔ آدمیوں کو ڈراؤ اور اسے جو تم میں سے چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر جان اپنی اعمال میں گروی ہے، مگر داہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودگی فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ بڑکے ہوئے گدھے ہوں، کیا شیر سے بھاگے ہو؟ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں ہاں، بے شک وہ نصیحت ہے جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کے دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چندیائے گی اور چاند کہیں گے اور سورج اور چاند کہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے،
اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے، کوئی نہیں، بلکہ اے کافر تم پاؤں تلے کی دنیاوی فائدے کو عزت دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے۔ ہاں ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائے جائیں، پھر ان کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے وہ جوڑے بنائے مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے، اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی، یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ۔ بے شک نیک پئیں گے اس جام سے جس کی آمیزش کافور ہے، اور کافور کیا ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اپنے محلوں میں سے اسے جہاں چاہے بہا کر لے جائیں گے، اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑا صلے میں دیے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سردی، اور اس کے سارے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی، اور وہ ادرک کیا آمیزش جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب تو انہیں نظر اٹھائے کہ ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت، تو ان کے بدن پر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور کنادیز موٹا ریشم کے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ بے شک ہم نے تم پر قرآن بدتریج اتارا، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو، اور اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ بے شک یہ لوگ پاؤں تلے دنیاوی فائدے کو عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک باری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور ہم چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ بے شک یہ نصیحت ہے جو تم چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور بے شک وہ علم و حکمت والا ہے، نہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابار کر اٹھانے والیاں، اور پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونے والی ہے، ضرور ہونی ہے۔ پھر جب تارے محو کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان رکھنے پڑے، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں، اور جب رسولوں کا وقت آئے، کس دن کے لیے تو ٹھہرائے گئے تھے، روز فیصلے کے لیے، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے۔ جھٹلانے والوں کو اس دن خرابی، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا، تمہارے زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے اور نہ لپیٹ سے بچائیں۔ بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ملے گی عذر کریں، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو، اور اب اگر تمہارا کوئی داؤ فریب ہو تو مجھ پر چل لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، بے شک ڈر والے سایوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں ہیں، جو ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ، بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور دن جھٹلانے والوں کی خرابی، کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، اور جب ان سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔